مجلسیں اور جلوس ہیں۔ اس تمام تحریکوں کا جو مرکز ہے وہ سیدہ کی ذات ہے۔ جناب سیدہ نے دربار حکومت میں جا کے جو دبنگ لہجے میں بات کی، اس لہجے کا اثر ہے کہ آج تک حسینی حکومتوں سے خوف زدہ نہیں ہوا۔ ہم نے کبھی بھی کسی بھی حکومت سے مذہب کی بھیک نہیں مانگی۔ موضوع انتہائی حساس تھا، میری حیثیت ایک طالب علم کی ہے، کوشش میں نے مکمل کی ہے کہ کما حقہ وہ تمام حقائق ریکارڈ کروائے جا سکیں جن سے منبر کسی نہ کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش ہے۔ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں یہ کہوں کہ کسی کے ہاں اتنی قابلیت نہیں ہے، سب جانتے ہیں، لیکن بہت سی مصلحت، بہت سی مجبوریاں ہیں جو منبر سے ان حقائق کو بیان نہیں کرنے دیتے۔ میں نے کل آپ کی سامنے جو بات پہنچا دی تھی، گفتگو پہنچ گئی تھی کہ آخر مسلمانوں نے رسول اللہ کے بعد اپنی مرضی سے اپنا خلیفہ بنایا، رسول کا نہیں۔ اگر رسول کا خلیفہ ہوتا تو رسول کی مرضی ہوتی، وہ خلیفۃ المسلمین بنے کیونکہ مسلمانوں نے چن لیا، مسلمانوں نے بنا لیا، مسلمانوں نے اپنی مرضی سے۔ یقین کرے میرا اہل سنت بھائی، شیعہ سنی جھگڑا نہ ہوتا اگر ہم آج بھی دمشق کے حاکم کو حاکم شام کہہ لیتے ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں، ٹھیک ہے اس کی شام میں حکومت تھی، آپ اسے حاکم شام کہیں۔ آپ اسے حاکم مدینہ کہہ لیتے، خلیفۃ الرسول نہ کہتے۔ آپ یہ کہہ دیتے کہ انہوں نے مدینے میں حکومت قائم کر لی تھی، تو جیسے بادشاہ مختلف جگہوں پہ حکومتیں بنا لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ویسی ایک حکومت تھی۔ جھگڑا یہاں پہ ہوا ہے کہ آپ نے ان کو خلیفۃ الرسول کہا ہے، رسول اللہ کا خلیفہ کہا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال یہ اٹھا کہ آخر اگر یہ حق علی کا تھا، کل یہاں پہ گفتگو رک گئی تھی، تو مولا علی نے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ کل میں نے کوشش پوری کی کہ جلدی جلدی اس کا بھی جواب دیا جا سکے۔ علی زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے، اور خدا زبردستی توحید نہیں منواتا۔ خدا کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، عذاب بھی وہ بھیج سکتا ہے، زمین کو حکم دے اور وہ انسانیت کو نگل لے، لیکن اسے جس نے نہیں مانا اس نے زبردستی اس سے اپنا آپ نہیں منوایا۔ اللہ زمین پہ حکم نافذ کر دیتا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اسے چلنے دے، جو میری توحید کا انکار کرے نکل جا۔ آسمان سے کہے بارش اس گھر میں برسانا جہاں میرا قرآن پڑھا جاتا ہو، زمین سے کہتا کھیتی صرف اسے دینا جو کلمہ پڑھ کے بوئے، لیکن خدا نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا، کیونکہ خدا کے ہاں یہ قانون ہے، یہ قدرت کا مرکزی اصول ہے کہ وہ زبردستی کچھ بھی نہیں منواتا۔ رسول اللہ نے پوری طاقت ہونے کے باوجود مکہ میں زبردستی محمد رسول اللہ نہیں منوایا۔ انگلی کے اشارے سے چاند زمین پہ بلایا، لیکن کوڑا پھینکنے والی کو چھت سے نہیں گرایا۔ آسمان سے چاند زمین پہ بلا لیا، انگلی کا اشارہ کیا، کمر دو ٹکڑے کر دیا، لیکن ابو جہل کے سینے کو انگلی سے نہیں چیرا۔ سختیاں برداشت کی، شیب ابی طالب برداشت کیا، طائف میں پتھر کھائے، زبردستی محمد رسول اللہ نہیں منوایا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ زبردستی لا الہ الا اللہ نہ منوا کے اللہ رہتا ہے، مصطفیٰ زبردستی محمد رسول اللہ نہ منوا کے رسول رہتا ہے، تو علی زبردستی اپنی امامت نہ منوا کر بھی علی رہتا ہے۔ متوجہ ہے بات کی جانب؟ مولا علی نے زبردستی اپنا آپ نہیں منوایا۔ اب میں نے کل آپ کے سامنے پڑھا کہ حاکم نے یہ سب کچھ بڑی جلدی میں نہیں ہوا،
اس کے لیے 70 دن لگے غدیر کے بعد اس نظام کو تشکیل دینے کے لیے، ایک پوری پلاننگ کرنے کے لیے اس پورے نظام کو بنایا 70 دنوں میں۔ لوگوں کے گھروں میں جا کے انہیں اکسایا گیا کہ دیکھو اگر تم نے غدیر والی وہ بیعت رسول کے بعد قائم رکھی تو ہم تمہیں رات کے وقت بتانے آئے ہیں کہ تمہارا دادا علی نے مارا تھا۔ کوئی ایک گھر ایسا نہیں تھا جس میں کوئی نہ کوئی فرد ایسا کافر نہ ہو جو علی کی تلوار کا شکار نہ ہو۔ تو جس نے تمہارا باپ مارا تھا اسے اپنا امیر بناؤ گے، جس نے تمہارے چچا کو احد میں مارا تھا اسے بناؤ گے؟ یہ ایک حصہ تھا۔ دوسرا حصہ وہ مدینہ کے غربا جن کو کوئی غرض نہیں ہے کہ گورنمنٹ کس کے پاس ہے، انہیں یہ ہے کہ ہمارا معاشی نظام کیسے چلے گا۔ ان کے وظیفے خلافت منتخب ہونے سے پہلے طے کیے گئے، ہم تمہیں اتنے وظیفے دیں گے، اگر تیرا پورا قبیلہ ہماری بیعت کرے گا تو وظیفہ اتنا ہوگا، صرف تیرا گھر دے گا تو یہ ہوگا۔ یہ ووٹ صرف آج نہیں خریدے جاتے، یہ 70 دن کی پوری پلاننگ ہوئی۔ اب یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا یہ انسانی لالچ تھے، انسانی خوف تھا۔ اگر علی بھی اس طرح کی حکومت ہی بنانا چاہتے تو غدیر کے بعد علی بھی اپنی اس تحریک کو شروع کر دیتے، علی بھی اس موومنٹ کا آغاز کر دیتے، علی بھی قبائل کو اپنی طرف کرتے، لیکن علی اللہ کا نمائندہ ہے، وہ کسی کو لالچ کیا دے گا؟ جو کمبر کو قیمتی لباس دیتا ہے اور خود کھدر کا لباس پہنتا ہے، اس سے کسی کو کیا لالچ ہو سکتا ہے کہ یہ علی کیا ہمیں دے گا؟ میری نوجوان بچے آج کے جو ہیں وہ ضرور اس بات کو سمجھے گا۔ یہ 70 دنوں کی پلاننگ ہوئی، مہاجرین ملا لیے گئے، انصار کو خوفزدہ کر دیا گیا، کل کی مجلس میں بتا دیا۔ بنی امیہ کا جو سب سے بڑا سردار تھا اسے بیت المال دے دیا، کسی کو دھمکی سے، کسی کو خوف سے، کسی کو لالچ سے، کسی کو اہل بیت کے پرانے بغض کی وجہ سے، کسی کو اپنی پرانی رشتہ داری کی وجہ سے، سب کو اپنے ساتھ ملا لیا سوائے بنو ہاشم کے۔ اب انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میجورٹی ہمارے ساتھ ہے، اب علی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب اگر علی ہمارے سامنے اٹھے گا بھی تو کیسے اٹھے گا؟ علی کو لشکر چاہیے، علی کو لوگ چاہیے، علی کو افراد چاہیے۔ ہم نے تو سارے لوگ علی کے خرید لیے، اب تو سارے ہمارے پاس ہیں، اب علی کیسے اٹھے گا؟ انہوں نے 70 دن پلاننگ کی، مہاجرین کو کیسے نبٹنا ہے، انصار سے بات کیسے کرنی ہے، بنی امیہ سے آخری وقت میں کون سا کارڈ کھیلیں گے، یہ سب کچھ کر لیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک آواز علی کے پاس ایسی ہے، ان کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں تھا کہ اتنی طاقتور آواز علی کے حق میں ابھر آئے گی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ زہرا جیسی بی بی، سیدہ رسول کی بیٹی، بنت پیغمبر، جو کبھی بھی کسی کام کی غرض سے گھر سے نہیں نکلی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ زہرا علی کے حق میں آ جائے گی۔ اب یہ آواز جس کو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، یہ اتنی طاقتور تھی کہ اس کے سامنے مہاجرین اور انصار اور بنی امیہ کا ہجوم کیڑے اور مکوڑوں کی حیثیت رکھتا تھا۔ کیسے اس آواز کو دبایا جا سکتا تھا؟ اب جب شہزادی آئی، میں نے کل کہا تھا کہ شیعوں کے ہاں ظلم یہ ہوا ہے کہ انہوں نے بی بی کی تحریک کو بہت چھوٹا کر دیا۔ بی بی ایک حق لینے کے لیے گئی تھی کیونکہ ان کو ان کے حق سے محروم رکھا۔ 3 سوالوں کے آج مجھے جواب دینے۔ رسول نے فدق زہرا کو دیا کیوں؟ بی بی نے حاکم سے مانگا کیوں؟ اور حاکم نے زہرا سے چھینا کیوں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جواب جب تک ہم پوری تسلی سے نہیں دیں گے آپ بی بی کی تحریک کو نہیں سمجھ سکتے، انقلاب فاطمی کو نہیں سمجھ سکتے، تحریک زہرا کو نہیں سمجھ سکتے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا جب یہ اپنا حق لینے کے لیے آئی ہیں تو یہاں صرف اور صرف کھجوروں کے باغ نہیں ہے، یہ کوئی زمینی ملکیت کا سوال نہیں ہے۔ فدق صرف بہانہ ہے، اصل دشمن کا چہرہ دکھانا ہے۔
اگر کوئی شخص کبھی بھی نہ مانے کہ میں جھوٹا ہوں، اس کا ایک جھوٹ اگر آپ پکڑ لیں تو پھر پتہ چل جائے گا اس نے کہاں کہاں جھوٹ بولا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کر لیا تھا کہ ہم نے خلافت غصب نہیں کی۔ زہرا ثابت کرنا چاہتی تھی کہ تم نے کچھ غصب کیا ہے۔ جب غاصبین میں سے ہو جاؤ گے پھر خلافت خود زہرا منوا لے گی۔ موضوع پسند ہے جی، بات میں چل رہا ہے صاحب۔ اب یہ فدق رسول کے پاس کہاں سے آیا، اس کے لیے میں بہت پہلے بہت تفصیلی اس کو مختلف جگہوں پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ فدق یہودیوں کی سرزمین، اور یہ یہودیوں کی ملکیت بھی نہیں ہے۔ فدق جناب نوح کے پڑپوتے کا نام ہے۔ جناب نوح کا ایک پڑپوتا تھا جس کا نام فدق تھا، اس نے اس زمین کو آ کے آباد کیا تھا۔ یہ زمین اس کی آباد کرتا تھی۔ جب یہ مختلف انبیاء کی ملکیت رہی ہے، مختلف نبیوں کی ملکیت رہی ہے، یہ مختلف نبیوں سے ہوتی ہوئی حضرت موسیٰ کے پاس پہنچی تھی۔ حضرت موسیٰ کے پاس جو اللہ نے آسمان سے لوحیں اتاری تھی، ان میں سے ایک لوح میں اس زمین کی ملکیت کا تذکرہ بھی تھا۔ یہ کبھی بھی کسی بھی وقت میں کسی نبی کے علاوہ کسی کی جاگیر نہیں رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کے بعد جب یہودیوں نے موسیٰ کے دین پہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے اس فدق زمین پر بھی قابض ہو گئے۔ کوئی بھی جگہ جہاں اہل بیت جاتے ہیں، میرے بچوں یہ یاد رکھنا، اس جگہ پہ جانے کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ مولا امام حسین جو مدینے سے کربلا آئے تو آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کو ممبروں میں بتایا جاتا ہے ایک ریگستان ایک صحرا تھا، گزرتے گزرتے حسین رک گئے۔ جہاں آج مولا حسین کی قبر ہے یہ ابراہیم کا گھر ہے۔ عراق کا پرانا نام بابل ہے اور حضرت ابراہیم کو اسی سرزمین پہ اتارا گیا تھا۔ یہ جو آج کربلا ہے اس کا عبرانی زبان میں پرانا نام ار تھا۔ جہاں آج حسین مولا کی زری ہے یہاں حضرت ابراہیم کا گھر تھا۔ کبھی بھی امام کسی بھی دوسری جگہ پہ دفن نہیں ہوتے۔ ایک پوری مجلس پڑھی جائے گی کہ یہ بغداد کیوں پہنچے تھے، یہ طوس میں کیوں آئے تھے۔ امام کی ہر جگہ پہ جانے کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جب یہ فدق، یہ سرزمین نبیوں کی ہوتی حضرت موسیٰ نے ایک تحریر لکھی ہوئی تھی کہ میرے بعد یہ جو بھی میرا وصی بنے گا، یوشع بن نون، پھر اس کے بعد آتے آتے جب یہودیوں نے دین پہ قبضہ کر لیا یہ ان کے پاس آ گئی۔ یہ سرزمین یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان متنازع رہی۔ عیسائی کہتے تھے کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کی نبوت کا تذکرہ تھا، عیسائی کہتے تھے یہ ہماری ملکیت، لیکن یہودی اپنی اکثریت کی وجہ سے اس کے اوپر قابض ہو گئے۔ جب یہودی اس کے اوپر قابض ہو گئے تو بہت عرصہ انہوں نے اس پر قبضہ رکھا۔ رسول اللہ نے حضرت علی کو وہاں بھیجا اور وہاں بھیج کے یہودیوں سے دو مطالبے کیے۔ پہلا مطالبہ، یہ سب سرزمین جس پہ تم قابض ہو یہ تمہاری نہیں ہے، یہ ہر دور میں نبیوں کی ملکیت ہوتی ہے۔ دوسرا، تم اسی سرزمین کو جو ہماری ہے، جو رسول اللہ کی ہے، اسی سرزمین پہ رہ کے اسی رسول کے دین کے خلاف استعمال کر رہے ہو، جس کی ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ جو ہی یہودیوں کو پتا چلا کہ مالک آ گیا ہے تو یہودیوں کے سربراہ نے اپنے صندوق میں سے وہ پرانی تحریریں نکالی۔ اس تحریر میں سے وہ تحریر نکالی جو دور حضرت موسیٰ سے چلتی ہوئی لوحوں کی صورت میں آ رہی تھی۔ اسی تحریر کے نیچے لکھ دیا کہ ہم نے جتنا عرصہ اس جگیر کی ملکیت اپنے پاس رکھی ہے وہ ہم مسلمانوں کے پیغمبر سے معافی چاہتے ہوئے یہ سرزمین اسے واپس کرتے ہیں۔ یہ زمین اس کو لینے کے لیے نہ کوئی جنگ ہوئی تھی، نہ کوئی جہاد ہوا تھا، نہ کوئی گھوڑے دوڑائے گئے تھے، نہ کوئی خون بہا تھا، نہ کوئی لشکر گیا تھا، نہ کسی نے وہاں جا کے محاصرہ کیا تھا۔ یہ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ جہاں ہم بیٹھے تھے یہ ہماری نہیں تھی، اور عرب میں وہ نبی آ گیا ہے جو آخری نبی ہے، تو یہ سرزمین ہمیشہ نبیوں کی ہوتی ہے، لہٰذا ہم اسے واپس کر دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے پاس آ گئے۔ اب یہ مسلمانوں کی ملکیت تو بن نہیں سکتی کیونکہ یہ جناب نوح کے پڑپوتے سے ہوتی ہوتی نبیوں کے پاس رہی ہے۔ اگر یہ کسی نبی کے بعد اس کی امت کی ملکیت ہوتی تو مصطفیٰ کبھی بھی یہودیوں سے واپس نہ لیتے۔ میں محنت کر کے آپ کے سامنے اگر یہ کسی نبی کے جانے کے بعد اس کی امت کا حصہ بن جاتی تو یہودی حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، یہود کی اولاد تھے، کبھی بھی نبی ان کو بے دخل نہ کرتے۔ لیکن نبی کا اس سرزمین کو واپس لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت کا نہیں، صرف پیغمبر کا حق ہے، صرف رسول کا حق ہے۔ جب رسول اللہ نے وہ جگیر لے لی تو یہ کیا سنہ ہے؟ 7 ہجری۔
7 ہجری جنگ خیبر کی فتح کے بعد یہ سرزمین رسول اللہ کے پاس آ گئے. رسول اللہ اپنے گھر بیٹھے تھے, یہاں آسمان سے جبرائیل امین قرآن کی آیت لے گیا, وَآتَ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ, میرا حبیب اپنے قربا کو ان کا حق دے. فرمایا جبرائیل کیا پیغمبر سے پوچھ سکتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جتنی اہل سنت تفاسیر چاہیے وہ دکھانے کے لیے تیار ہوں. جبرائیل امین دوبارہ نازل ہوئے اور کہتے خدا کہتا ہے کہ فاطمہ کو بلاؤ اور فدق اسے دے دو. یہ فدق زہرا کے حوالے کر دیا جائے. اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ آپ نے دیکھے جی آپ نے 10-12 منٹ کی تمہید کی ہے, یہ نبیوں کا حصہ ہوتی ہے, تو جناب فاطمہ کے پاس تو نبوت نہیں تھی. نبوت کا دروازہ بند ہونا تھا اور بعد میں سلسلہ امامت نے شروع ہونا تھا. امام نے حکومت کو نافذ کرنا تھا جیسے نبی کرتا ہے. تو اب اس ولایت اور اس حکومت کو نافذ کرنے کے لیے اب اگر رسول اللہ نے اپنے بعد اپنا جانشین مولا امیر المومنین کو بنانا ہے, مولا امیر المومنین نے جب حکومت قائم کرنی ہے زمین پر, تو مولا امیر المومنین کو اس حکومت کو زمین پر چلانے کے لیے مالی طور پر کوئی ایسا مال کی کثرت چاہیے جس سے وہ نظام حکومت چلا سکے. اور اہل بیت کے ہاں ایک وقت کی روٹی بھی فقیر کو دے دی جاتی ہے. اہل بیت کے ہاں فاقے ہوتے ہیں, ان کے ہاں مال اکٹھا نہیں کیا جاتا. اب مولا امیر المومنین نے نہ ہی کوئی اتنا مال بنایا تھا جس سے وہ اتنی بڑی مملکت اسلامی کو چلا سکتے. جب مولا امیر المومنین کے پاس ایسے کوئی مالی سورسز نہیں تھے, کوئی ذرائع نہیں تھے, تو اب اللہ نے تو اس نظام کو چلانا تھا. تو خدا نے بذریعہ پیغمبر علی کی حکومت کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے یہ جگیر زہرا کے حوالے کی. 7 ہجری میں بی بی کے پاس آئی, 11 ہجری میں رسول کا دنیا سے جانا ہوا, رسول اللہ کی شہادت ہوئی. 4 سال مسلسل یہ جگیر جناب سیدہ کے پاس رہی. جب یہ جناب سیدہ کے پاس آئی تو جب رسول کے پاس تھی تب تک رسول کی تھی. جب رسول نے لکھ کے بی بی کو دے دی تو اب یہ ملکیت فاطمہ بن گئی ہے. لو پہلا جملہ اتنی محنت کے بعد پڑھنے لگا ہوں, جس نے یہ جملہ سمجھا وہ سمجھے کہ اس نے آج کی اور کل کی مجلس سمجھ آئے گا. فدق زہرا کی وراثت کا مسئلہ نہیں ہے, ملکیت کا مسئلہ ہے. آج کے بعد شیعہ اپنی سوچ کا زاویہ اس انداز سے لیجئے گا کہ حاکم نے نبی کی وراثت پہ قبضہ نہیں کیا, فاطمہ کی ملکیت پہ قبضہ کیا. وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. اگر کسی انسان کا کوئی ایک بیٹا ہو, 4 بیٹے ہوں, مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہو, 3 نافرمان ہو, 1 فرما بردار ہو, وہ اپنی زندگی میں کہے نہیں بعد میں وراثت ہوگی تو ان 3 کو بھی ملے گی, میں زندگی میں ایک ہی کو دے دیتا ہوں, تو وہ ایک کے نام کر دے. جب وہ اس کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی تو اب وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی, کیونکہ مالک نے زندگی میں مالک تبدیل کیا ہے. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں دی ہے. اہل سنت تفاسیر اس بات کی گواہ ہیں کہ رسول نے اپنی زندگی میں جناب سیدہ کو دے دی تھی. تو جب جناب سیدہ کو دے دی تھی تو وہ سیدہ کی ملکیت بن گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آج ہمیں دھونس رچایا جاتا ہے, جو ہماری سوچوں کو بدلا جاتا ہے, نہیں دیکھے رسول تو وارث بناتے نہیں, یہ جان بوجھ کے شور کیا جا رہا ہے کہ شیعوں کے ذہن میں یہ سوال آئے ہی نہ. ان کو اسی بات میں الجھا دیں, نبی تو وارث ہی نہیں بناتے, نبی تو کسی کو وارث چھوڑ کے نہیں جاتے, نبیوں کی تو میراث ہی نہیں ہوتی. بھائی میراث کی بحث تو ہے ہی نہیں, یہ تو بحث ہے ملکیت کی. وراثت میں گواہ مانگے جا سکتے ہیں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں صاحبان آپ؟ ایک بندے کے پاس اپنی ایک پراپرٹی ہو, اس کی اپنی ذاتی ہو, اس کے نام پہ وہ پراپرٹی ہو, دوسرا انسان آ کے اسے وہ پراپرٹی چھین لے, وہ پلاٹ پہ قبضہ کر لے, کیس کورٹ میں چلا جائے. اب مجھے بتائیں کہ آج کی عدالت گواہ قبضہ کرنے والے سے مانگے گی یا مالک سے مانگے گی؟ مالک کی زمین پہ قبضہ کیا گیا, قابض بھی چلا گیا کورٹ میں, مالک بھی کورٹ میں چلا گیا. مالک نے کہا یہ دیکھے جی میرے پاس ملکیتی کاغذ ہے, یہ تو میری زمین تھی. قابض نے کہا نہیں یہ تو میری ہے. عدالت کہے گی اگر تیری ہے تو بتا, تحریر, ثبوت, گواہ. دربار میں گواہ حاکم نے دینے تھے, زہرا نے نہیں دینے تھے. سارا کیس بدلا جا رہا ہے. یقین کرو فدق کا ریکارڈ غیر محفوظ کیا جا رہا ہے. کیس کا زاویہ بدلا جا رہا ہے.
اللہ کبھی بھی آپ کو کبھی بھی کسی عدالتی امور میں مشغول نہ کرے. میری زندگی گزر گئی عدالتی امور میں. تو ہمیشہ ہوشیار وکیل جب دیکھتا ہے نا میں کیس ہار رہا ہوں تو وہ کام کیا کرتا ہے, وہ کیس کا زاویہ تبدیل کرتا ہے, مرکزی نقطے سے بار بار جج کا ذہن ہٹاتا ہے. جی قتل بعد میں بحث ہوگی کہ کس نے کیا تھا, یہ ہمیں بتایا جائے کہ اس گلی میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے بیان کہاں ہیں. یہ جو ایک نیا کرایہ دار اس گلی میں آیا ہے یہ کب آیا تھا. اب وہ قاتل سے ذہن ہٹ کے ادھر چلا جاتا ہے. یہ ہوشیار وکیلوں کا طریقہ کار ہے کہ جب دیکھیں کہ اب ہاتھ میں کچھ نہیں رہا, کیس کا رخ بدلو. تاریخ میں یہی ہوا, جب ان کے پاس کچھ نہ رہا انہوں نے مقدمے کا رخ ہی بدل دیا. گواہ کیوں نہیں دیے تھے, میراث تو نبیوں کی ہوتی نہیں. بھائی کس بات کی بحث کر رہے ہو, تمہاری تفاسیر لکھ رہی ہیں کہ جب یہ آیت آئی رسول نے فتح بی بی کو دے دیا تھا, ہبا کر دیا تھا, ان کی ملکیت بن گیا. جب ان کی ملکیت بن گیا تھا تو اب جناب زہرا مالکن کی حیثیت سے گئی ہیں دربار میں. زہرا کا مقدمہ بطور سوالی نہیں ہے, مالک کی حیثیت سے گئی. اور اب جب بی بی کو پتا چل گیا کہ انہوں نے میری جگیر سے میرے عامل کو اٹھا دیا ہے اور یہ گورنمنٹ کے کسٹڈی میں آ گئی ہے اور گورنمنٹ نے وہاں پہ اپنے لوگ بٹھا دیے ہیں, تو جب بی بی کو یہ خبر پہنچی تو کیا کرنا چاہیے تھا رسول کی بیٹی کو. رسول کی بیٹی تھی, اپنے کسی غلام کو کہتی کہ خلیفہ کو کہے کہ آج شام کو میرے گھر آئے اور مجھ سے ملے اور مجھے بتائے کہ میری جگیر پہ قبضہ کیوں کیا. کر سکتی تھی. بی بی نے اسے گھر نہیں بلایا. یہ بی بی کا ذاتی کام تھا, اس کے ساتھ امت کا کوئی تعلق نہیں تھا. چلو اسے نہیں بلایا تھا تو بی بی اس کے گھر تشریف لے جاتی, جا کے بیٹھ کے بات کرتے کہ تم نے کیوں قبضہ کیا ہے. زہرا نہ اسے بلا رہی ہیں نہ اس کے گھر جا رہے ہیں. سیدہ نے انتخاب کیا دربار کا. گئی بھی اس وقت جب مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی. بی بی کے گھر کا ایک دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا جو رسول نے اپنے آخری لمحے تک بند نہیں ہونے دیا, اور وہ دروازہ حجرہ کا بی بی کا مسجد کے اندر کھلتا تھا. بی بی اس دن اس دروازے سے نہیں آئی, اپنے گھر سے باہر والی گلی والے دروازے سے گئی ہیں, اوپر سے ہو کے مسجد کے مرکزی دروازے سے آئی. اگر بی بی ادھر سے آ جاتی آج مورخ کہہ دیتا نہیں اسپیشل اس کام کے لیے نہیں آئی تھی, وہ تو حجرے کا دروازہ کھلتا تھا اور بی بی مسجد میں آتی تھی, تشریف لے جاتی تھی. بی بی اس دن اس دروازے سے آئی. اس دن ام ایمن کہتی ہے کہ جب زہرا جو کبھی گھر سے نہیں نکلی جب جا رہی تھی تو بی بی اپنا مکنا اوڑھ رہی تھی, اور چادر اوڑھتے ہوئے بی بی آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی ہوشیار ہو جا, اب تیرے مقابلے پہ فاطمہ آ رہے. ام ایمن کہتی ہے کہ اس دن زہرا کے چلنے کا انداز مصطفیٰ والا, سیدہ کی چلنے میں ہیبت تھی. یوں شہزادی مرکزی دروازے سے دربار کے اندر داخل ہوئی. جو ہی دربار کے اندر داخل ہوئی تو اب یہ حاکم کے لیے چونکا دینے والی چیز تھی. سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ری ایکشن آ جائے گا. یہ کیا ہوا؟ زہرا مرکزی دروازے. اب وہ لوگ جنہوں نے رات کی تاریکی میں ان کی بیعت کی ہے لیکن انہیں پتا ہے کہ سیدہ کون ہے, وہ مقام زہرا سے واقف ہیں, انہوں نے نبی کو ان کے دروازے پر رکتے ہوئے دیکھا ہے, انہیں خبر ہے. اب وہ خوف زدہ ہو گئے, چپ ہے, خاموش ہے سارے, اور سیدہ ام ایمن کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے دربار کے مرکزی دروازے سے اندر آئی. حاکم اٹھ کے کھڑا ہوا, بنت پیغمبر آپ دربار میں تشریف لے آئی, کیوں؟ بی بی نے کہا پوچھنے آئی ہوں, میرے جاگیر سے میرے عاملین کو کیوں اٹھایا گیا ہے. وہ سیدہ ہم کیونکہ نظام حکومت چلانا ہے تو اب یہ نظام حکومت کے لیے ان کو فوراً ابھی 3 دن پہلے تو ان کی خلافت قائم ہوئی ہے, اتنی جلدی ان کو پیسوں کی ضرورت کہاں پڑ گئی. جسے کل والی مجلس یاد ہے, میں کل بتا چکا ہوں کہ بیت المال سب سارا ابو سفیان کو دے دیا. بیت المال کی تو چابیاں اس کے ہاتھ میں دے دی صرف بنی امیہ کی بیعت کے لیے.
اب یہ گورنمنٹ کیسے چلائیں؟ فوجیوں کو پتا چل گیا اس مہینے تنخواہ نہیں ملنی، کون کام کرے گا؟ قبائل کو پتا چل گیا کہ اس نے وظیفہ نہیں ہے کیونکہ بیت المال خالی ہے، پیسے کوئی نہیں ہے، وظیفے کوئی نہیں آنے، بغاوت ہو جائے گی۔ تو اس وقتی کشمکش کو فوراً کرتے ہوئے سیدہ کی جاگیر پہ قبضہ کر لیا گیا۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو جلدی جلدی ہم اپنا نظام حکومت چلا سکیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا علی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ اگر علی ہمارے خلاف اٹھے گا بھی تو کیسے اٹھے گا؟ مالی طاقت نہیں ہوگی، افرادی قوت ہو بھی گئی تو مالی قوت نہیں ہوگی۔